بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے روس اور یوکرین کے درمیان، تب سے لے کر اب تک نیٹو کی طرف سے باقاعدہ اس میں شمولیت کا اعلان نظر آ رہا ہے۔ 70 لڑاکا طیارے نیٹو کی طرف سے یوکرین کو دیے جانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ کس ملک میں یہ ہوں گے اور یوکرین کس طرح سے ان کو استعمال کرے گا، کون کون سے ممالک ہیں جو یہ طیارے دے رہے ہیں، کون سے طیارے ہیں، یہ خبر بہت زیادہ اس وقت بڑی بن چکی ہے، کیونکہ اس سے پہلے صرف پابندیاں لگائی جا رہی تھی روس پر اور مالی امداد ہو رہی تھی، اسی طرح سے سفارتی سطح پر یوکرین کی امداد کی جا رہی تھی مغربی ممالک کی طرف سے، لیکن اب باقاعدہ پہلی دفعہ اعلان سامنے آیا ہے کہ 70 لڑاکا طیارے دیے جائیں گے یوکرین کو تاکہ وہ روس کے خلاف لڑ سکے۔ اس سے پہلے اسلحہ ضرور دیا جا رہا تھا، لیکن لڑاکا طیاروں کے حوالے سے یہ پہلی بڑی خبر ہے۔ لیکن اس سے بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ پورا اب یورپ ایک طرح سے جنگ کی لپیٹ میں جا رہا ہے، کیونکہ جن ممالک نے طیارے دینے ہیں اور خاص طور پر جہاں سے جہاز اڑنے ہیں ان پر روس اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ چیچنیا کے جنرل کی ہلاکت کی خبر ہے، ان کے مارے جانے کی خبر ہے۔ چیچنیا کے جنرل ہیں جنرل صلاح الدین، ان کے حوالے سے یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ چیچنیا کے جنرل صلاح الدین کو ہم نے مار دیا ہے، اور یہ جو دارالحکومت ہے یوکرین کا اس کے قریب حملے میں یوکرین کہہ رہا ہے جی ہم نے ان کو مارا ہے۔ اب جو چیچنیا ایک آزاد نیم خود مختار ریاست ہے، مسلم اکثریت ریاست، مسلمان ریاست اس کو کہا جاتا ہے، اس کے سربراہ رمضان قادریوف انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے کئی لوگ اس جنگ میں دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے بھی یہاں پر لڑائی میں حصہ لیا، لیکن تعداد کے حوالے سے کچھ فرق نظر آ رہا ہے، اور جنرل صلاح الدین کے حوالے سے انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا وہ اس جنگ میں دنیا سے چلے گئے، کیا باقی یوکرین نے ان کو مار دیا ہے۔ بہرحال یوکرین اس کا دعویٰ کر رہا ہے، اور چونکہ دوسری طرف سے ڈینائل نہیں ہے تو یہی چیز رپورٹ اس وقت میڈیا میں ہو رہی ہے، اور یہ پہلی بڑی موت ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس جنگ میں ایک جنرل کی موت ہوئی ہے۔ اور جس طرح چیچنیا کا حوالہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں 1990 کی دہائی میں روس سے 2 بڑی جنگیں لڑیں اس خطے نے، اور روس کو ایک طرح سے پھر منوایا کہ جی اس کو آزاد ایک نیم خود مختار ریاست مانا جائے، اور پھر ایک ایگریمنٹ روس کے ساتھ ہوا۔ لیکن اب یوکرین کے خلاف اس لیے ہیں یہ مسلمان اور نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف، کہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے روس سے لڑ کر یہ خود مختاری اور آزادی لی، تو اب یہاں پر نیٹو آ جائے گا تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، وہ ہمیں اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو ان کی طرف سے باقاعدہ روس کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ اب تیسری چیز جو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کا دوہرا معیار، پاکستان کو دھمکیاں، پاکستان پر دباؤ اتنا شدید ڈالا جا رہا ہے کہ مغربی ممالک جن میں یورپین ممالک شامل ہیں، جن میں جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، دیگر ممالک ہیں، وہ سب سفارتی طور پر خط لکھ رہے ہیں پاکستان کو، علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارا ساتھ دیں، روس کے خلاف جائیں، روس کو کنڈیم کریں، روس کی مذمت کریں، اور اقوام متحدہ میں دیگر جگہوں پر آپ بالکل ہمارے ساتھ آ کر کھڑے ہوں۔ اب یہ پاکستان پر دباؤ بھی ہے، پاکستان کو دھمکی بھی ہے، لیکن پاکستان نہیں ہل رہا۔ بی بی سی کو کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کسی گروپ کا حصہ نہیں بن رہا، پاکستان اس وقت کوئی پارٹی نہیں بن رہا، پاکستان کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا، اور وہ کیوں نیوٹرل رہ رہا ہے یہ بی بی سی لکھ رہا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کی جا رہی ہے۔ بی بی سی خود کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان نے ماضی میں ہمیشہ امریکہ یا اس کے اتحادی ممالک کا اس طرح کے کانفلکٹس میں ساتھ دیا ہے، کہیں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان اس طرح سے کھڑا ہو گیا ہے اور ہل نہیں رہا، تو یہ ان کے لیے بڑا ہی شاکنگ ہے کہ جناب ہم سب ایک طرف ہیں اور پاکستان کیوں اس طرح سے نہیں کر رہا۔ تو یہ صرف دھمکیاں، یہ دھونس، یہ پاکستان کے لیے کیوں ہے؟ بھارت کا بھی یہی سٹانس ہے، یو اے ای نے بھی روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا، بھارت نے بھی نہیں دیا، چین نے بھی نہیں دیا، تو کیا آپ ان ممالک کو نہیں کچھ کہیں گے؟ بھارت کو کیوں نہیں کچھ کہیں گے؟ اور خاص طور پر ڈیلی میل کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ شرمناک کا لفظ لکھا گیا ہے عمران خان کے حوالے سے۔ ڈیلی میل کہتا ہے کہ جناب
عمران خان صاحب جو کہ سابق کرکٹر بھی ہیں، پاکستان وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑا شرمناک رویہ اختیار کیا ہے کہ اس وقت میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا، وہ روس میں جا کر معاہدے کر رہے تھے گندم کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، یہ وہ کام کر رہے تھے. اس کو برطانیہ کہہ رہا ہے جی شرمناک، برطانیہ کہہ رہا ہے جی ہمارا ساتھ دو، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ڈیلی میں لکھ رہا ہے کہ $1 ارب روزانہ، $1 ارب روزانہ ایندھن توانائی کی خریداری یورپ کرتا ہے، مغربی ممالک کرتے ہیں روس سے. تو پھر ان کو نہیں شرم آنی چاہیے اگر یہی بات ہے تو؟ اور پاکستان نہ تو روس کو کنڈیم کر رہا ہے، نہ ہی یہ کہ جناب دوسری طرف چلا جائے کہ جناب ہم کوئی یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پاکستان بالکل پیچھے کھڑا ہے. پاکستان کسی اس طرح کی بحث کہہ لیں یا پارٹی کہہ لیں یا کانفلکٹ کہہ لیں، اس میں نہیں آ رہا. پاکستان بہت بھگت چکا ہے. اور مجھے بتائیں کہ یہ جو اب ان کو بڑا ہو رہا ہے کہ جناب یوکرین پر بڑا ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، روس نے اس پر جارحیت کر دی، تو امریکہ کیا کرتا رہا ہے ہمیشہ؟ یعنی روس کرے یا کوئی اور ملک کرے تو وہ جناب ایٹراسٹی ہو جاتا ہے، وہ غاصب ہو جاتا ہے، وہ انویژن ہو جاتی ہے. لفظ کیا یوز کیا جاتا ہے؟ انویژن. اور یہاں پر امریکہ جائے تو لبریشن، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے افغانستان ہو، وہاں جی لبریشن کے لیے جا رہے ہیں، آزاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. امریکہ حملہ کرے تو آزادی، یہ کریں تو جناب وہ غاصب. اور کہاں تھے یہی ممالک، مغربی ممالک، جو کہہ رہے ہیں جی کنڈیم کرو، یہ کرو، وہ کرو، جب اسرائیل نے ابھی حال ہی میں، یا ہمیشہ سے ظلم کر رہا ہے لیکن اسرائیل نے حال ہی میں فلسطینیوں کا حال کیا، تب یہ لوگ کہاں تھے؟ یوکرین اس وقت کہاں تھا؟ روس نے تو چلے پھر بھی اسرائیل کی مذمت کی، اس کو دھمکیاں بھی دیں، تو اس وقت یہ مغربی ممالک کہاں تھے؟ آج ان کو خیال آ رہا ہے اور جناب آپ کا ساتھ دیں تو ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہ جی FATF میں بھی، IMF کے حوالے سے بھی، معاشی سطح پر بھی پاکستان کی ان کی ایکسپورٹس بھی ہیں، GSP+ کا بھی معاملہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں خط لکھ کر کے جی ہمارا ساتھ دو ورنہ ٹھیک ہے. پھر ہم نے جب واضح طور پر کہا، اشاروں کے نام میں نہیں، آؤ ہمارے ساتھ روس کے خلاف، ورنہ جناب پھر اس کا مطلب ہمارے ساتھ نہیں. یہ امریکہ اور طاقتور جو ممالک ہیں ان کی سوچ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر آپ ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ہم آپ کو دیکھیں کہاں پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے. اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ایک دور تو وہ رہا ہے، کہا جاتا ہے جی ایک فون کال پر جناب پاکستان جو ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا تھا. آج فون کال تو چھوڑ دیں، آج تو خطوط ہیں، اور ایک ملک نہیں، خالی امریکہ نہیں، اس کے سارے اتحادی لکھ رہے ہیں اور اکٹھے ہو چکے ہیں اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آؤ. اور وہ کوئی اس طرح کا ساتھ نہیں مانگ رہے کہ جس طرح افغانستان کا مانگ رہے تھے کہ جناب ہمیں یہاں سے راستہ بھی دو، اسلحے میں بھی ہمارا ساتھ دو، لڑنے میں بھی ساتھ دو، ہر طرح سے ہمارا ساتھ دو، جب روس کے خلاف جو بھی تھا. تو پاکستان بہت بھگت چکا. اب تو وہ اس طرح کا ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کنڈیم کرو، ہمارے ساتھ سفارتی سطح پر کرو، لیکن پاکستان اس طرف بھی نہیں جا رہا. تو یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ ضرور چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پھر آپ کمنٹ سیکشن میں رائے بھی دے سکیں کہ پاکستان کے لیے مشکلات تو ضرور آئیں گی، لیکن پھر جب کوئی قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے، خود مختاری کی طرف جاتی ہے، تو اس کو قربانیاں پھر دینی پڑتی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ یہی صورتحال، یہ اس سے زیادہ گھمبیر ہے، لیکن بہرحال یمن میں جب عرب اتحاد نے جنگ چھیڑی تو اس وقت بھی UAE اور سعودی عرب جو پاکستان کے بڑے قریبی دوست برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ جی آپ اس میں حصہ بنیں. یمن میں جو کارروائی کر رہے ہیں حوثیوں کے خلاف، اس میں پاکستان نہیں گیا اور اس کے بعد بہت خوفناک بیانات پاکستان کے خلاف آئے تھے. لیکن پھر حالات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ گئے اور ان کو بھی ریلائز ہوا کہ 6-7 سال کی لڑائی سے انہوں نے کیا حاصل کیا. تو نہ تو پاکستان یہ کہ جی رشیا کے خلاف جا رہا ہے یا یوکرین کی کوئی مدد کر رہا ہو، کہیں نہیں. نہ رشیا کی کوئی مدد ہے، نہ اس کے خلاف ہے، نہ یوکرین کی اس طرح سے کوئی مدد ہے، نہ یوکرین کے خلاف. پاکستان صرف پیچھے ہٹ گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا. UAE ہے، چین ہے، بھارت ہے، تو بھارت کو بھی اس طرح ڈیلی میں لکھے نا کہ جناب بڑا شرمناک کردار ہے بھارت کا، لکھے نا UAE کے بارے میں. تو ان کو پاکستانی نظر آتا ہے کہ ہر دفعہ جی پاکستان کو استعمال کرنا ہے. یہ آپ نے پاکستان کو سمجھ کیا لیا ہے کیونکہ 76 سال سے یہ ہوتا رہا ہے، تو اب بھی ہوتا رہے گا. کہیں تو کوئی قوم جو ہے اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے، کہیں تو لیڈرشپ نے اپنا کردار دکھانا ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز نظر آ رہی ہے اور اس پر دباؤ بھی آ رہا ہے. اور اب جس طرح میں نے آپ کو چیچنیا کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بڑے جنرل کا اس طرح سے مارے جانا، اور چونکہ وہ مسلمان ہیں تو ہم تو ان کو شہید ہی کہیں گے کیونکہ وہ اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی کاز کے ذریعے تو یقیناً وہ نکلے اپنے وطن کے حوالے سے، اپنی سوچ کے حوالے سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن بطور ایک مسلمان ان کی جو سوچ تھی، کیونکہ آپ دیکھیں یوکرین نے کیا کیا، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان چیچن فوجیوں کو، مسلمان جنگجوؤں کو
ڈرانے کے لیے انہوں نے سور کی چربی کا استعمال کیا، گولیوں پہ لگا رہے ہیں، خبردار یہ ہو جائے گا، تو اس طرح بھی کیا. تو ان کی بھی ایک سوچ ہے. اگر یوکرین کی ہے تو جی ان کی بھی ایک سوچ ہے. اب کم از کم روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اسلام کے حوالے سے تو بات کی کہ جی اسلام کے منافی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ کوئی مذہبی آزادی نہیں، یہ مذہبی آزادی کے خلاف ہے. تو جناب مغرب کیا کرتا رہا ہے؟ فرانس اور جرمنی جو سب سے آگے ہیں پاکستان کے خلاف یہ لیٹر لکھنے میں اور دھمکانے میں، ان کا کیا کردار رہا ہے اس بارے میں؟ تو بہرحال اب میں آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یورپ اس وقت کیا کر رہا ہے، یا نیٹو کے کون سے ممالک ہیں جو طیارے دے رہے ہیں، 70 طیارے. اب یہ روس بھی اس پہ خاموش نہیں بیٹھے گا، کیونکہ پہلے بھی اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے. وہ کھڑا ہے، معیشت اس کی تباہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں دیگر آپ دیکھیں، لیکن وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹانا ہے. تبھی تو 40 میل لمبا قافلہ آ چکا ہے، یعنی ہتھیاروں کا، جنگی ساز و سامان کا، اور پورا جو ایک قافلہ ہے جنگی قافلہ وہ آ چکا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 3 یورپی ممالک ہیں جنہوں نے یوکرین کی مدد کے لیے باقاعدہ میدان میں آ گئے ہیں. پہلے تو اسلحہ اور رقم کا تھا معاملہ. اب یوکرینی نیوی کے پریس سروس کے آفیشیل فیس بک پیج سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلغاریہ، پولینڈ اور سلواکیہ نے یوکرین کو 70 لڑاکا طیارے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ طیارے پولینڈ میں تعینات ہوں گے اور یوکرینی پائلٹس وہیں سے اڑان بھر کر روسی فوج پر فضائی حملے کریں گے، کیونکہ اب یہ یوکرین میں تو جا نہیں سکتے، تو ہمسایہ ملکوں کو دے کر وہاں سے یہ طیارے اڑوائیں گے. لیکن یوکرینی بحریہ کے پریس سروس کا مزید کہنا ہے کہ بلغاریہ کے 16 MiG 29 طیارے اور 14 Su-25 طیارے فراہم کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پولینڈ 28 MiG 29 طیارے، جبکہ سلواکیہ 12 MiG 29 طیارے فراہم کرے گا. تو اب روس بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا. اگر اس نے پولینڈ پر پھر جوابی حملہ کر دیا تو پھر تو پورا یورپ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، کیونکہ پولینڈ باقاعدہ ایک طرح سے یورپ کا حصہ ہے، اور چونکہ نیٹو کا رکن ملک ہے تو پھر نیٹو کا یہ قانون ہے، ان کا معاہدہ ہے کہ اگر کسی ایک نیٹو ملک پر حملہ ہوا تو سارے مل کر اس کا جواب دیں گے، سب مل کر اس کا دفاع کریں گے اور دوسرے پر اٹیک کریں گے، دشمن پر اٹیک کریں گے. تو یہ اب پولینڈ کا اس میں آنا بڑا خطرناک ہے. برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ بورس جانسن پولینڈ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ روسی صدر عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے بربریت پر مبنی کارروائیاں کر رہے ہیں. اس میں ایک اور بات کہ یوکرین نے کیا کیا ہے، یوکرین نے کیا ہے کہ جناب ویزا اوپن کر دیا ہے کہ کہیں سے بھی جنگجو ہمیں چاہیے. اب برطانیہ کے اوپر یہ پابندی ہے نہیں، ان کے فوجی تو باقاعدہ نہیں آ سکتے، لیکن سابق فوجی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ خبر چھپ چکی ہے، جو کہ افغانستان میں لڑتے رہے ہیں نیٹو کے ساتھ مل کر، یعنی نیٹو میں شامل تھے وہ برطانوی، اور وہ افغانستان میں لڑتے رہے ہیں افغان طالبان کے خلاف، وہ اب یوکرین میں جا رہے ہیں. تو یہ کیا جنگجو نہیں ہیں؟ یہ آپ کرائے پر نہیں لوگوں کو لے رہے اور سب کو بلا رہے ہیں، آؤ ہماری مدد کے لیے، ویزا بھی کھول دیا، بس آ جائیں آپ لڑیں. تو ایسا ہی کوئی اور ملک کرے تو کہتے ہیں جی یہ یعنی مجاہدین کا ان کو کہہ کر، اور یہ کہ جناب پھر ایسے سے کرتے کرتے مجاہدین تو ہم کہتے ہیں، لیکن پھر ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، یہ باہر سے منگوائے گئے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن جب یہ ان کا خود معاملہ ہو تو تب سٹینڈرڈز اور ہیں. اب دیکھیں اسرائیل بھی ایک طرح سے میدان میں آ گیا ہے، اور اس نے یہ کیا ہے کہ جی یوکرینی یہودیوں کے لیے شہریت کے قانون میں نرمی کر دی ہے، تو وہ اپنی اس لحاظ سے قوم کو دیکھ رہا ہے. مگر یورپ اب آگے اس طرح سے آیا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 70 طیاروں کی بات ہو رہی ہے، کہ یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کی درخواست بھی منظور کر لی ہے، اور کھڑے ہو کر یوکرینی صدر کے لیے تالیاں بھی بڑی بجائی ہیں کہ جی وہ کہتے رہے کہ جی وقت آ گیا ہے کہ آپ بتائیں تو صحیح، ہمارا عملی طور پر ساتھ دیں. تو کھڑے ہو کر تالیاں بجائی ہیں اور ان کی رکنیت کو بھی کہہ دیا کہ جی ہاں جی ہم یورپ کا حصہ بنا رہے ہیں یوکرین کو. لیکن کیا بہت دیر نہیں ہو گئی؟ اب تو روس اگر پوری طرح سے قبضہ کر لیتا ہے یوکرین پر تو پھر یورپی یونین کیا کرے گی؟ جا کر اٹیک کرے گی اور اس کو چھڑوانے کی کوشش کرے گی. تو امریکہ بھی پیچھے سے گیم کھیل رہا ہے، خود براہ راست آگے نہیں آ رہا، جو ہمیشہ کرتا ہے. خود اس طرح کوشش کرتا ہے اس کو نہ آنا پڑے، کسی ملک میں شورش پیدا کر کے ادھر پراکسی چھیڑتا ہے، اور اس نے اب یوکرین کو بھی استعمال کیا ہے روس کے خلاف، اور اب روس کو اس نے جنگ میں الجھا دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک جنگ جاری رہتی ہے. اور روس چونکہ فیصلہ کن چاہ رہا ہے کہ حملہ کر کے سارے معاملے کو ختم کرے، کیونکہ جتنا یہ عرصہ لگے گا اتنے ویپنز آتے جائیں گے، اتنے ممالک شامل ہوں گے، اتنا دباؤ آئے گا، اتنی اس اکانومی نیچے جائے گی، اتنے اس کے لیے مسائل ہوں گے. تو پہلے ہی اس کے لیے سپورٹ جو ہے وہ کم ہے عالمی سطح پر. اور ابھی جو ممالک نیوٹرل ہیں، جن میں پاکستان ہے، جن میں چین ہے، جن میں UAE ہے، بھارت ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو روس کے بالکل ساتھ ہیں، جو جہاں سے اٹیک بھی ہو رہے ہیں. یوکرین کہتا ہے جی ان ممالک سے ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں، یہ ممالک روس کے ساتھ باقاعدہ کھڑے ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں، تو کچھ جو ہیں نیوٹرل ہیں. لیکن اب ہر پارٹی کو جو نیوٹرل ممالک ہیں وہ بھی پسند نہیں آ رہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ
اتنا عرصہ اور جاری رہتی ہے، لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ زیادہ دیر شاید چلے گا نہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی، آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ ان ڈیپتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ اور اوتھینٹک حوالوں کے ساتھ، جو بالکل ریئلٹیز ہیں، یہ تو نہیں کہ بس جو بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہو، نہیں، جو باقاعدہ مستند ایجنسیز جو رپورٹ کر رہی ہیں، وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔